راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کا آپ سبھی کو بہت بہت سلام۔ تو جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ جناب آپ ٹھیک ہیں اور آپ کے کام شام بھی ٹھیک چل رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ شزرا میں آپ سے بھی اور سامعین سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اچانک کوئی پڑوسی آپ کو ملے اور آپ اس کا حال پوچھیں تو وہ آپ کو آگے سے یہ کہے کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میرے خاندان میں یا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اور آپ ششدر رہ جائیں کیونکہ آپ بے خبر ہوں گے؟ جی بالکل، کئی بار ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے شاید یہی ریزن ہے کہ نہ ہم گھروں سے باہر جاتے ہیں، نہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کا حال حوال پوچھیں، نہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خیریت معلوم کریں، اور اگر کبھی ہمیں دکھ جائیں باہر تو ہماری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہم ان سے ملیں، ان سے گفتگو کریں، بلکہ ہم دور دور سے اشاروں میں بس بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اس کی وجوہات بھی تو ہمیں جاننا ہے نا۔ تو وجوہات جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی کہ جو وقت ٹھیک ہے اپنے کام کاج کرنا ہے، مصروفیت ہے، لیکن جو ٹائم ہمارے پاس بچتا ہے وہ ٹائم زیادہ تر ہمارا موبائل یا سکرین لے لیتی ہے۔ تو اس وجہ کو بھی ہم نے ذرا کم کرنا ہے تاکہ وہ جو دوریاں ہیں وہ قربتوں میں اور محبتوں میں بدلیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور سنیں گے یہاں پر خداوند کے پاک کلام کا اقتباس۔ اے خداوند، تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پژمردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند، مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے۔ اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے خداوند، میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے۔ سنا ہم نے پاک کلام کا خوبصورت یہ اقتباس، اور جس میں بڑی زبردست بات کی گئی، خدا سے دعا بھی کی گئی، اور یہی استدعا کی گئی کہ خداوند تعالیٰ ہمیں اپنی شفقت کی خاطر جو ہے نا وہ بخشے اور ہم پر رحم کرے، اپنی جو ہے نا خاص طور پر مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ نازل فرمائے۔ تو یقیناً ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ سامعین، ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمیں خط لکھتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو ضرور آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ آپ ابھی ہمارا پتہ سنیے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے خطوط اور SMS کو شامل کریں گے۔ سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور YouTube چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو کوئی بھی ذریعہ استعمال کرنے کے لیے جناب آپ کو کھلی آزادی ہے، لیکن آپ رابطہ ضرور کیجئے۔ ابھی فیس بک پر جو ہمارے سامعین ہمیں سنتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے پروگرام کو بہت پسند کیا، میں ان کے نام لینا چاہوں گا۔ عبدالغفور کیسر اور پرنس افضل شاہین صاحب، مہر غلام شبیر، حافظ نعیم احمد، RJ سفتر شاہ اور محمد حافظ انجم، اور اسی طور پر ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں سجاد احمد۔ آپ سبھی نے پروگرام کو بہت پسند کیا، تو میں تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طور پر آپ پروگرام کو سنیے اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے۔
اس کے علاوہ مس عظما خان، ظہیر ایاز، عاصم رشید، وقاص خان، رفیق نیرو صاحب کی طرف سے ایک خط موجود ہے اور کہتے ہیں محترم عادل مشتاق، شزرا ایمان اور امجد رشید صاحب ہمارا سلام قبول کیجیے۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان نے ہمارے خطوط کو پڑھنے کے لیے ایک اچھی تمہید باندھی ہے، اور آج پروگرام میں سیف الملوک صاحب کا خط پڑھا گیا جو کہ بہت خوبصورت تھا اور سن کر بہت اچھا لگا۔ کہتے ہیں میں نے سارا پروگرام سنا جس میں آج کا فیچر معلومات کے رنگ میں بتایا گیا سگریٹ نوشی کے بارے میں، اور بتایا گیا کہ کیسے آج کل نوجوان الیکٹرانک انسٹرومنٹس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں جو کہ ہماری زندگی کو تباہ و برباد کریں۔ اس سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ سن کر بہت سی معلومات حاصل ہوئی۔ پروگرام کے تمام سلسلے بہت بہترین تھے، بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ شزرا، کتنی تفصیل کے ساتھ لوگ ہمیں خط لکھتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے سامعین جو ہیں وہ بہت غور سے سنتے ہیں اور ہمیں بڑی محبت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ کی اس بڑی محبت کے لیے۔ اور ایک اور خط میرے پاس موجود ہے، یہ ہمارے پیارے بھائی پرنس افضل شاہین اور ایس عبدالغفور کیسر صاحب نے اور محمد امجد خان نے، آپ تینوں کا یہ مشترکہ خط ہے اور بہت پیاری باتیں آپ نے۔ سلام دعا کے بعد آپ نے لکھا کہ ہم نے عادل مشتاق اور شزرا ایمان کی آوازوں میں پروگرام کو سنا اور سبھی سیگمنٹس کو آپ نے بہت سراہا اور پسند کیا۔ بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ محمد عبداللہ باجوہ صاحب لکھتے ہیں چونڈا سیالکوٹ سے، کہتے ہیں پی سی آر ایم کے تمام پروگرام ہم باقاعدگی سے سنتے ہیں اور آج کا پروگرام میں نے عظما یونس کی پیار بھری آواز میں سنا، تمام سیگمنٹس بہت بہترین تھے۔ کہنے لگے کہ عمیر کو آج اسکول سے چھٹی تھی تو اس نے بھی صبح صبح پروگرام کو لگایا اور سنا اور سن کر بہت خوش ہوا۔ میری طرف سے پی سی آر ایم کی تمام ٹیم کو بہت بہت مبارکباد قبول ہو اور خدا تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ جی باجوہ فیملی اور تمام جو خاندان، جو بھائی اور بہنیں جو کہ فی الحقیقت ہماری ایک فیملی ہے، راہ زندگی کی فیملی، آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ آپ نے بڑی محبت کا اظہار کیا، اپنے وقت کو نکالا اور پروگرام پر تبصرہ کیا اور حوصلہ افزائی کی۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہم اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور آگے بڑھیں گے اور یہاں پر انتظار کر رہا ہے آپ کو معلومات دینے کے لیے معلومات کے رنگ۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے انسانی بول چال اور قدیم زبانوں کے بارے میں۔ سامعین، انسانی بول چال کا آغاز اتنا ہی پرانا ہے جتنی کہ اس کرۂ ارض پر خود انسانی تاریخ، کیونکہ تقریر کی ابتدا ایک ایسا موضوع ہے جس کو یہ بتانے میں مسلسل مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ انسانی زبان کیسے تیار ہوئی۔ لیکن جب موضوع زبان کی ابتدا ہے تو ضروری نہیں کہ زبان صرف بولی جائے، بلکہ اسے یکساں طور پر لکھا یا دستخط کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زبان ایک مواصلاتی نظام ہے جس میں آوازیں، الفاظ اور گرامر شامل ہیں، اور اس اعتبار سے انسانی زبان کی ابتدا ایک معمہ ہے جس کے بارے میں زیادہ تر مورخین کا خیال یہ ہے کہ زبان 150,000 سال پہلے شروع ہوئی، جبکہ تحریری زبان 6,000 سال پہلے ظاہر ہوئی۔ سامعین، چونکہ زبان انسانی رابطے کا ایک بنیادی پہلو ہے جو کہ انسانوں کی روزمرہ زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، جو کہ ایک عام انسان کو اپنے خیالات اور جذبات دوسروں تک پہنچانے میں نہ صرف معاونت کرتی ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ جڑنے اور اجتماعی حقیقت کو تشکیل دینے کی صلاحیت بھی فراہم کرتی ہے۔ اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان کے آباء و اجداد کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ سائنسی اور کچھ تاریخ کو ٹٹول کر طے کی گئی ہیں، جبکہ دنیا کے کچھ قدیم مذاہب بھی فطرت کے وجود اور انسانی تخلیق کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن الفاظ آثار قدیمہ کے ریکارڈ میں کوئی نشان نہیں چھوڑتے۔ اس کے علاوہ بعض یہ کہتے ہیں، در حقیقت بحث تو یہ ہے کہ اگر انسان بولنا نہیں جانتے تھے تو ان کی زبان سے الفاظ خود بخود کیوں کر نکلنا شروع ہوئے، اور ہر لفظ پر اس زمانے کے لوگوں کا دور دراز ہونے کے باوجود اتفاق کیوں کر ہوا۔ تمام ثقافتوں میں بولنے کے لیے پہلے سے ایک طے شدہ طریقہ موجود رہا ہے، کیونکہ انسانوں کا پہلا سہارا اپنے خیالات کو آواز میں انکوڈ کرنا ہے، ایک ایسا طریقہ جو ہونٹوں، زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید ترین صلاحیتوں پر منحصر ہے۔
اس حوالے سے برطانیہ کی نیو کیسل یونیورسٹی میں لسانیات کے پروفیسر میگی ٹالرمین کا کہنا ہے کہ بنی نوع انسان واحد مخلوق ہے جو قوت گفتار رکھتے ہیں، اور یہ بات انسان کو دیگر جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اور اس وقت ہماری دنیا میں کل 6500 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن سائنسدانوں کے لیے اس بات کا تعین کرنا انتہائی مشکل ہے کہ کون سی زبان سب سے زیادہ قدیم ہے۔ آثار قدیمہ کے مطابق عبرانی زبان بنیادی طور پر یہودی لوگوں کے درمیان مذہبی رسوم، الہامی کتب، خط و کتابت کے لیے تصویری رسم الخط سے حروف تہجی کا استعمال اپنی تاریخ کے ساتھ آج بھی درست حالت میں موجود ہے، جس کے ساتھ یہودی لوگوں نے کسی اور زبان کا اشتراک نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ قدیم زبان اب بھی استعمال میں ہے۔ سامعین، عبرانی زبان شاید یہ ایک ایسی زبان کے طور پر منفرد ہے جو کچھ عرصے کے لیے ایک عام مادری زبان کے طور پر بند ہو گئی تھی، لیکن آخرکار اسے ایک زندہ زبان کے طور پر کامیابی کے ساتھ بحال کر دیا گیا، اور آج جدید عبرانی کے 9 ملین سے زیادہ بولنے والے ہیں، جن میں سے تقریباً 5 ملین اسے پہلی زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ مصری زبان تقریباً 4700 سال پرانی ہے، جو کہ افریقی براعظم میں اب تک کی پہلی پائی جانے والی ایک پروٹو لینگویج تھی، جس میں پہلا معروف پروٹو رائٹنگ سسٹم نائجیریا میں بنایا گیا تھا۔ قدیم مصری زبان میں پہلا معلوم مکمل جملہ تقریباً 2690 قبل از مسیح میں ریکارڈ کیا گیا، اور اس کے علاوہ بدھ مت، ہندو مت اور جین مت میں سنسکرت آج بھی برقرار ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی مردم شماری پر کئی ہزار لوگ سنسکرت کو اپنی پہلی زبان کے طور پر رپورٹ کرتے ہیں، اور آج تقریباً 13.5 ملین مقامی بولنے والے یونانی زبان کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس چینی زبان 1250 قبل از مسیح یعنی تقریباً 3300 سال پرانی تحریری اور قدیم بولی جانے والی زبان ہے جو آج بھی استعمال میں ہے، اور اسی طرح آرامی زبان تقریباً 3100 سال پرانی ہے۔ آج بھی دنیا میں 8 لاکھ سے 10 لاکھ کے قریب آرامی زبان بولنے والے ہیں۔ سامعین، فارسی زبان بھی سب سے طویل بولے جانے والی زبان ہے۔ اس کی جڑیں پرانی فارسی سے لی گئی ہیں، جس کی پہلی بار 522 اور 486 قبل از مسیح کے دوران تصدیق ہوئی تھی۔ ایران میں آج بھی مقامی فارسی بولنے والوں کی کمیونٹیز موجود ہیں، بلکہ افغانستان، آذربائیجان، عراق، روس اور تاجکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں فارسی کمیونٹیز موجود ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کا سلسلہ آپ سب کے لیے معلوماتی ثابت ہوگا۔ جی، تو ہم سن رہے تھے شیزرا معلومات کے رنگ، کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا، اور اس کا موضوع بھی ہم نے جو شروع میں بات کی اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ خدا نے انسان کو جو ہے نا وہ زبان کی فراوانی دی، اور کس طور پر جو ہے وہ آج کا انسان ایک دوسرے کو سمجھا پاتا ہے اپنی بات کو، اپنے خیال کو۔ مختلف لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں مختلف ممالک میں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیسا ایک اچھا ذریعہ ہے کہ ہم جو بولتے ہیں وہ دوسرے انسان کو سمجھ آئے اور پھر وہ کنورسیشن ہو جائے۔ اور سامعین، اس میں یاد رکھنا ہے کہ صرف فون پہ بات نہیں کرنی، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں، چائے پئیں، اور اگر توفیق ہو تو کبھی کبھی کھانا بھی ساتھ مل کر کھا لیں۔ سامعین، ہم بار بار آپ کو یاد کروا رہے ہیں، اور یہ واقعی ہمیں آپ کی محبت کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے، یعنی آپ کے خطوط، آپ کے پیغامات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو دل کھول کر لکھیں، ہاتھ سے لکھیں، ٹائپ کریں، یا جیسے بھی آپ اپنا وائس میسج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے لکھنے کا تو آپ گروپ میں یا آپ جو پروگرام کی جو فیڈ بیک ٹیم ہے، آپ اس کو وائس میسج کر سکتے ہیں، اور اپنے خیالات کا اظہار آپ بول کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم آگے بڑھیں گے، اور یہاں پر آپ بیتی کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ میرا نام یشوا یعقوب ہے۔ میری زندگی میں ایک آپ بیتی ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب میں اپنی اسٹڈی کو پورا کر رہا تھا اور میں میٹرک کے امتحان دے رہا تھا، تو تب ایک زندگی میں میرے واقعہ ہوا جو زندگی میں آج تک ایک بڑا اثر چھوڑ گیا۔ اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب میں اپنے امتحان دینے جا رہا تھا تو اس میں میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ چلیں ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ تو میں اس انتظار میں کہ دوست آئیں گے اور ان کے ساتھ جاؤں گا، تو میں ان کا انتظار کرتا رہا۔ وہ میرے ساتھ وقت گزارتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کھیلتے تھے،
ہم ساتھ پڑھائی بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس دن وہ جب آئے تو بہت ہی لیٹ ہو گئے اور ہم نے بہت جلدی کی، اپنے آپ کو تیار کیا، اپنا ساز و سامان لیا اور دوڑنے کے لیے جلدی کی کہ تاکہ ہم کسی طرح امتحان میں شامل ہو سکیں. اور جب ہم دوڑتے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ ہر چیز جو ایک تسلسل میں ہونی چاہیے تھی، کبھی ہم کسی چیز کو بھول رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو بھول رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو بھول رہے ہیں. اور وہ جو میرے دوست تھے وہ چلتے گئے، ہم بڑھتے گئے. جب ہم کمرہ امتحان تک پہنچے تو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ میں اٹھا اور جلدی سے بھاگنے کی کوشش کی اور میرا پاؤں ایک جالی میں پھنس گیا اور میں گر گیا اور میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا اور میرا جو جسم تھا وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا، میرا سانس پھولنا شروع ہو گیا اور ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ میری جو طبیعت ہے بالکل خراب ہوگی اور میں اس حالت میں نہ تھا کہ میں امتحان دے سکوں. لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی اور جلدی جلدی امتحان کی طرف بڑھا، منہ پر پانی ڈالا، سر میں پانی ڈالا اور امتحان کی طرف بیٹھا. اور جب میں اپنی کرسی پر بیٹھا تو میری سانس پھولنا شروع ہو گئی اور وہ سانس میری پھول رہی تھی، اس قدر پھولی کہ میں امتحان نہیں دے سکتا تھا. اور میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے اور دیکھا کہ جو میری طبیعت تھی وہ ناساز ہو گئی. اور جب میں نے اس امتحان کو پورا کیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا لکھوں، کیا میں اس کو یاد کیا ہوا جو تھا میں اس کو لکھ بھی نہیں سک رہا تھا. اور جب میں اس سارے امتحان کو پورا کیا اور میں واپس آیا گھر تو مجھے بڑی شرمندگی تھی کہ میں نے جو خدا نے مجھے وقت دیا تھا تیار ہونے کا، اپنا کام کاج کرنے کا، اس کو بغیر کسی کام میں کیے ہوئے گزار دیا. میں نے اپنے دوستوں پر بھروسہ کیا کہ ہم اکٹھے جائیں گے. اور جب میں اپنے واقعہ کو، اس زندگی کو دیکھتا ہوں تو اس سبجیکٹ میں جس کا میں نے امتحان دیا تھا اس میں میری سپلی آ گئی. اور جب وہ سپلی آئی تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا، بہت زیادہ گلٹ میں ہوا کہ میں نے کسی بھی چیز کو جو میری حکمت دانائی تھی اس کو میں نے عمل میں نہیں لایا. اور جب میں ابھی بھی اس امتحان کو یاد کرتا ہوں تو میں نے 1 سال جو تھا اپنی زندگی کا اس طرح ضائع کیا. چند لمحوں نے میرا 1 سال ضائع کروا دیا. اور پھر دوبارہ سے اس سبجیکٹ کو تیار کیا، اپنی زندگی کو ریوائیو کیا، تبدیلی لائی اور اپنے کاموں کو سنوارا کہ میں اس کام کو کروں گا. اس دوران میرے جو خاندان کے تاثرات تھے وہ بھی بڑے عجیب ہو گئے. دکھ میں تھے کہ ہمارا ایک بچہ جو بہت پڑھنے لکھنے والا تھا، سمجھدار تھا، اور اس سے کیا ہوا کہ وہ تبدیلی اس کی زندگی میں کیا آئی کہ وہ بالکل گر گیا. اور میں اس قدر پریشان تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی پڑھائی کو چھوڑ دوں اور آگے بڑھ جاؤں، کسی کام کاج میں چلا جاؤں. لیکن خدا نے مجھے پھر وقت دیا اور اب اس دفعہ میں نے وقت کا استعمال خدا کے منصوبے کے مطابق کیا کہ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، پڑھائی میں وقت گزارا اور پھر میں نے جا کر اس سارے کام کو کیا، دوبارہ سے اسٹڈی کی، دوبارہ سے پڑھا، دوبارہ سے پری پلان کیا. اور اس دفعہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے میں نے سوچا کہ جو کام میرے ذمہ لگایا گیا ہے میں اس کو کروں. اور جب میں نے اس کام کو کیا تو خدا نے مجھے میرے میٹرک کے امتحان میں کامیابی بخشی اور میں اس میں پاس ہو گیا. اور پھر میں نے کالج میں داخلہ لیا اور یہ سارا مرحلہ پھر چلتا رہا. پھر آگے میں پڑھتا رہا، مزید پڑھتا رہا. آج جب میں پھر اس 8 سے 10 سال پہلے والے واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو پھر زندگی میں وہ میرا بڑا اثر واضح ہوتا ہے. دوستوں پر انحصار زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم کہیں پر گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنی حکمت کے مطابق وہ فیصلے کرنے چاہیے. وہ انحصار وہ دوستوں پر نہیں بلکہ خدا کی ذات پر ہونا چاہیے. جی تو یہ ایک پیغام ہے. اور دیکھیں شزرا، زندگی تجربات سے بھرپور ہے اور جو چیز ہم تجربات سے سیکھتے ہیں وہ بولنے والی نہیں ہوتی. تو بالکل جناب، جو ہم آج سن رہے تھے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر صرف یہ نہ سوچیں کہ دوسرے ہی ہر بات میں آپ کی بیساکھی بنے، بلکہ آپ خود محنت کریں. اور یاد رکھیں ہم سب کے رب تعالیٰ کسی کی بھی محنت کا جو صلہ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ لوٹاتے ہیں، اور جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو خوب محنت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں. ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ وقت گزارتے ہیں تو بہت سے اچھے مشورے ملتے ہیں، بہت سی اچھی باتیں آپ کو مل جاتی ہیں، اور کئی دفعہ انسان پریشان ہو تو اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے. ہماری ایک بہن ہے جو اچانک جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تو چونکہ سارا دن وہ کام کاج کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، تو اچانک جب باہر نکلی
تو انہوں نے اپنی ایک پڑوسن سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے. تو پڑوسن نے بتایا کہ ان کی بیٹی بہت زیادہ بیمار رہی اور ابھی بھی وہ کافی بیمار ہے. تو پھر وہ ان کے گھر گئیں, ان کی تیمارداری کی, ان کا حال پوچھا, ان کے لیے دعا کی گھر آ کے, اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ گئیں تو ان کو کچھ نہ کچھ حسب توفیق ان کی مالی طور پر بھی مدد کی. تو اس سے ان کا تعلق بہت زیادہ بہتر ہو گیا, ان کے دل میں ان کے لیے جو قدر ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں مشق کرتے رہنا چاہیے. آئیے اس بات کے لیے ہم خدا سے بھی مدد مانگتے ہیں جو ہمارا بہترین مددگار ہے. اے خداوند تعالی, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بطور انسان پیدا کیا اور ہماری ذمہ داری لگائی کہ ہم نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کو سراہیں, ایک دوسرے کا حال پوچھیں, اور خداوند تعالی ہم ایک دوسرے کی داد رسی کر سکیں. تمام سامعین اور ان کے خاندانوں کے لیے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں, اور اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں, اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں, آمین. اسی کے ساتھ پروگرام کو ختم کرنے کی دیجیے اجازت اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو. خدا حافظ.